بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہوتی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو اعلیٰ اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جنوں، انس، شیاطین اور جانوروں کو پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص، ہر مقام کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتلائیے، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کر، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کرے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت نہیں ملے گی وہ رشک حفظ اقلیم ہوگی۔ خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کو نور تابہ مست کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہر پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اس طرح یہ دنیائے حقیر تجھے اپنے اندر اس طرح مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے، اور تو کیڑے کی طرح لذائذ جسمانی میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے۔ اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا؟ جس کے فضل نے تجھے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجے تک ہوگی؟ اور چوتھی نعمت جو تجھے ملے گی، تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ کا جواب مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، بعض گفت او عین سخن با آسیہ گفت جا، افشا بری اے دل سیا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ارے اس وعدے پر جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے، کہ یہ کر کے وہ زارو قطار رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو ایسی بات تھی کہ سورج بھی رفیع الطرب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو فریاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا؟ وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے کچھ حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔
حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا پسو پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے۔ تکبر کے باعث اعتراض نہ کرتا کہ دریائے قربت سے تو مشرف ہو جائے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ تجھ پر نہایت شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی سی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کے بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب اور دھوکہ مت سمجھو، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ تو دیر مت کر اور جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر خدا نے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے۔ تو دوڑ کر جا، دیکھو تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر ہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملے ہوں۔ اس سوز و گدار کے ساتھ حضرت آسیہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع الہی اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اسے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا یاز شاہی کی قدر کیا جانے؟ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی۔ نعوذ باللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس راج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوبی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول کرنی ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم آپ کی توہین میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھی، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا، اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبولیت سے انکار کر کے اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ درس حیات، جاہل، اندھ اور بدکار سے اپنے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔